اور تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ۔ دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی۔ ارے واہ، آقا کا حسن، آقا کا جمال، ہماری زبانیں آقا کے حسن کو اپنی زبان میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مقرر، بڑے سے بڑا محدث حسن مصطفیٰ بیان نہیں کر سکتا، اور اگر بیان کر دے گا تو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، سبحان اللہ، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، واہ۔ وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا۔ اور عقیدے کا شعر سنیں، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور۔ ارے واہ، ہاں ہاں، سب کا عقیدہ ہے کہ آقا ہماری شفاعت جی جی انشاءاللہ ضرور، آمین۔ اور شفاعت تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، حضرت علامہ مولانا سید شاہ فیضان اشرف صاحب اشرفی، نعرہ تکبیر۔ میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ خطبے کے بعد میں نے رسالت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے، والتین والزیتون وطوری سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساری دھرتی سے رب نے عرب کو چنا، ساری دھرتی سے رب نے عرب کو چنا۔ دیکھیے میں باتیں وہی کہوں گا، کوئی اپنی طرف سے گڑ کر کے تو پیش نہیں کروں گا۔ مجھ سے ماں قبل بھی میلاد مصطفیٰ پر بیان ہو چکا، آپ نے سنا، باتیں وہی رہیں گی، بس فلیور بدلا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان فلیور سمجھتے ہیں، باتیں وہی رہیں گی، بس کہنے کا طریقہ بدل ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنی طرف سے گڑ کر کے تو پیش نہیں کر سکتا نا، بات وہی کروں گا جو قرآن اور حدیث میں۔ ساری دھرتی سے رب نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت واہ۔ مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا۔ رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ ان چار قسموں کو اٹھانے کے بعد علماء فرماتے ہیں چار قسمیں ہیں، لیکن مجھے 5 نظر آتی ہیں، کیونکہ رب آگے ارشاد فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قد پر لام داخل کر کے بتا دیا کہ رب نے تمام مخلوقات میں سے سب سے احسن مخلوق، سب سے بہترین مخلوق جو پیدا فرمائی ہے وہ انسانوں کی ہے نا، انسانوں کی ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ اور پھر رب قدیر ان انسانوں میں بھی سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، جسے چنتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے رب قدیر خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے کسے چنا؟ حضرت آدم کو چنا، ونوح، اور نوح کو چنا،
شیش کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، داؤد کو چنا، لوط کو چنا، ایوب کو چنا، یعقوب کو چنا، یونس کو چنا، یوسف کو چنا، سلیمان کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا۔ اللہ نے جسے چنا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ استفا۔ ان اللہ استفا آدم، جسے چنا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ استفا۔ تھوڑی سی پڑھی لکھی بات، اس کے بعد پھر آؤں گا۔ استفا آدم، استفا نوح، استفا شیش، استفا ابراہیم، استفا اسماعیل، استفا یحییٰ، استفا زکریا، استفا داؤد، استفا ایوب، استفا یعقوب، استفا یونس، استفا یوسف، استفا موسیٰ، استفا عیسیٰ، استفا۔ اللہ نے جسے چنا اسے استفا فرمایا، اور پھر ان استفا میں جسے چنا اسے فرمایا یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، کیا نقطے کی بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ۔ جی۔ اس سے ماقبل آپ نے سنا عزیز القدر مفتی وسیق الرحمان نے فرمایا حضرت آقا مدینے کے تاجدار حضرت حلیمہ کی گود میں، ہے نا؟ اس سے پہلے حضرت آمنہ کی گود میں، اس سے پہلے حضرت آمنہ کی گود میں۔ باتیں وہی رہیں گی، بس کہنے کا طریقہ تھوڑا سا چلتا۔ حضرت آمنہ کی گود میں حضرت آمنہ چہرہ دیکھتی ہیں اور دیکھ کر کے مسکراتی ہیں، چہرہ دیکھ کر کے مسکراتی ہیں، اور مسکرانے کے بعد پکار اٹھتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے حسن کو میں اپنی زبان سے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتا۔ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، آمنہ اگر حضرت آمنہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں کہہ، یہ بات اگر حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی، کیوں؟ میرے تخیل کے ساتھ چلیں اور سنیں تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، مجھے سنانے میں مزہ آئے گا، میرے جملوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ حضرت آمنہ اگر یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا، تو حضرت آمنہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی ہیں۔ اس لیے نئی بات نہیں کہہ رہی ہیں کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں پیارا ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں دلارا ہوتا ہے۔ اگر حضرت آمنہ یہ بات کہہ رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی ہے۔ لیکن اسی درمیان حضرت حلیمہ آ گئی۔ کون آیا؟ حضرت حلیمہ۔ حضرت حلیمہ آ گئی، عرض کرتی آمنہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، اتنا روشن چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ پکار اٹھتی ہیں، آمنہ آپ نے دیکھا کیا؟ ارے آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے قبیلے کو دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھے، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، میں مختلف صوبوں میں جاتی ہوں، میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب آ گئے۔ کون آئے؟ میرے تخیل کے ساتھ چلے، کون آیا؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے دادا حضرت عبد المطلب آ گئے۔ پوچھنے بات کیا چل رہی ہے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے تو قریش کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے تو خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے۔ حلیمہ تم نے کیا دیکھا؟ ارے تم نے دیکھے ہیں تو صرف چند عرب کے قبائل دیکھے،
اگر تم نے دیکھے تو چند خاندان دیکھیں. ارے مجھ سے پوچھو، میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام اور عراق گیا، میں مختلف صوبوں میں پھرا، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا. یہ بات چل رہی تھی کہ آواز قدرت آتی ہے، رب قدیر پکار اٹھتا ہے، جبریل جاؤ میرے حبیب کی حمد بیان ہو، جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان ہو رہی ہے، جا کر کے تم بھی کچھ حصہ لے لو. حضرت جبریل امین پکار اٹھتے، آمینہ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. ارے تم تینوں نے کیا دیکھا ہے؟ تم تینوں نے اگر دیکھا ہے تو مختصر سا وقت دیکھا، مختصر سا علاقہ دیکھا ہے، چند لوگوں کو دیکھا ہے، چند نسلوں کو دیکھا ہے. ارے مجھ سے پوچھو، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. رحمت عالم کانفرنس، رحمت عالم کانفرنس. ارے آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا. ارے سنو، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. ارے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے کہ میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. بہت اچھا. جی سراپا اجالا ہمارا نبی، سبحان اللہ. رحمت حق تعالی ہمارا نبی. سبحان اللہ. ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین میں کوئی سایہ نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور عقیدے کا شعر سنیں، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہے سراپا اجالا ہمارا. سبحان اللہ سبحان رحمت اللہ. حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی سایہ نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ارے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہائے ہائے، حق ہے حق ہے. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، آخری ہے شمارہ. اللہ کے رسول کے حسن کی میں بات کروں، میرے دوست بات کریں، ثنا خان بیان کریں، نعت خان بیان کریں، بیان کرتے رہ جائیں گے اور زندگیاں کٹ ہو جائیں گے. مجھ سے سنیں گے سننا ہے آپ کو؟ تھکا میں بھی بہت، بس 10 منٹ اور برداشت کریں مجھے، کیونکہ آیا ہوں تو کچھ سوارت کر کے جاؤں. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت، میں نے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت آمینہ کی گود میں. کہاں ہے؟ گود میں. حضرت آمینہ کی گود میں. اللہ کے رسول حضرت آمینہ کی گود میں ہیں. حضرت آمینہ دیکھتی ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی ہیں. ظاہر سی بات، اتنا ہنسی وہ وجہ کائنات جس کی گود میں ہوگا وہ نہیں مسکرائے گا. حضرت آمینہ دیکھ کر کے مسکراتی ہیں اور مسکرانے کے بعد پھر رونے لگتی ہیں. سوال ہوتا ہے آمینہ آپ روتی کیوں؟ تخیل کے ساتھ چلیں، سنیں، سننے میں مزہ آئے گا. آمینہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے، پھر آمینہ آپ کیوں روتی؟ کہا جب سے آیا ہے پورا گھر روشن، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے. کہا آمینہ پھر روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہو. سبحان اللہ. واہ. کاش، یہ کون ہے عبداللہ؟ اللہ کے رسول کے. کاش آج عبداللہ موجود ہوتے. سوال ہوتا ہے آمینہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے. اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے. باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں نا؟ آپ لاتے ہیں کہ نہیں؟ خیر
اس جلسے میں ایک بات بتا دوں کہ حکومت مسلمانوں کی عورتوں کی فکر کیوں نہیں کرے گی؟ جب جلسے میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہے اور مردوں کی کم، تو ظاہر سی بات ہے حکومت عورتوں ہی کی فکر کرے گی، عورتوں کی بھلے کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ پھر آپ کو ہاں راشن کارڈ سے آپ کا نام ہٹایا گیا لیکن آپ ہوش میں نہیں آ رہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ بولیے۔ دیکھیے میں کوئی جیو کا سم نہیں ہوں، ایک بار ڈال دو بجتا رہے گا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم۔ کیا بات ہے، واہ! تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا اور منہ کھولنا پڑے گا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، مجھے پتا ہے کہ آپ مکان کے اندر نہیں بولتے، کیوں؟ کیونکہ مکان میں بولیں گے بے موسم آپ پر بارش ہو جائے گی، ہے نا؟ مکان میں بول کر کے نہ جانے کتنی مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں بولنا ہوتا ہے پھر بھی بول دیتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، کہیں کے بولنے پر آپ پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اس میدان میں بولیں گے رحمتیں نازل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے، یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ کھلونے لاتے۔ آواز قدرت آتی ہے آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے۔ آمنہ عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے مٹی کے، یہی نا؟ جی۔ آواز قدرت آتی ہے آمنہ ارے تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے سیاح لامکہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا۔ سبحان اللہ، واہ! آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے وجہ کائنات بنایا۔ آمنہ علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے جانے کائنات بنایا ہے، میں نے اسے شان کائنات بنایا ہے، میں نے اسے رحمت کائنات بنایا ہے۔ آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے معلم کائنات بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے طبیب کائنات بنایا ہے۔ آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، اگر آج عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے لاتے کھلونے؟ آواز قدرت آتی ہے آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے کیسے لاتے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے لوہے کے۔ آمنہ آواز قدرت آتی ہے آمنہ علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ آمنہ یہ میرا حبیب ہے، ارے جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے گا تو میں اس کے لیے چاند تاروں کو کھلونے بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! یہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے سبحان اللہ، ارے یہ اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے زمین میں آ جائے گا، یہ اشارہ کرے گا تو درخت کھنچ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، یہ اشارہ کرے گا تو اس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ آمنہ یہ میرا حبیب ہے، علم یجد کا یتیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ! بہت خوب۔ حضرت آمنہ پھر روتی ہے۔ آمنہ آپ کیوں روتی ہو؟ کیا روتی صرف اس لیے ہوں؟ روتی کیا؟ اچھا روتی صرف اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہوتے۔ کہا اگر عبداللہ موجود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہ عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے۔ کہاں لے جاتے؟ سیر کرانے۔ باپ اپنے بچوں کو آپ لوگ لے جاتے ہیں نا مالدہ یہاں وہاں، ہے نا، سیر کرانے۔ آواز قدرت آتی ہے آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کہاں سیر کرانے لے جاتے؟ ارے آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی وادی میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں، عبداللہ اگر موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے حجاز کے کسی صوبے میں۔ آمنہ یہ میرا حبیب ہے، ارے جب یہ سیر کی خواہش کرے گا تو میں اس کی انگلیاں پکڑوں گا اور عرش اعظم کی سیر کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ایک بات بتا دیں اور سنیں گے، یہ بہت جان لگا کے بول رہا ہوں، جملوں کو ضائع ہونے سے بچیں۔ میں اللہ کے رسول کی نعت بیان کروں، میرے ثنا خان بیان کریں دوست،
مقررین بیان کریں، لیکن سوچیں مجھ سے پہلے حضرت جابر کا واقعہ بیان کیا گیا نا کہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے اور 14ویں کے شام کو. اب اسی واقعے سے میں اپنا ایک واقعہ بتا دوں کہ سوچیں اس محفل میں اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب دیوانہ نعت پڑھتا ہے تو دیوانے جھوم اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن سوچیں اس محفل کا کیا عالم ہوگا جس محفل میں اللہ کے رسول خود جلوہ فروز ہو اور حضرت حسان نعت بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعت بیان کرنے والی ذات کون ہے؟ کس کی ہے؟ حضرت حسان کی. سنیں گے؟ عربی میں ہے، ہاں اور اگر ایمانداری سے سنو گے تو پھر ترجمہ سناؤں گا، سنا دیں. اگر ایسے ہی سنو گے تو پھر نہیں سناؤں گا. سنا دیں. سنیں گے؟ ہاں حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرے کو دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی کا. وہ پتہ نہیں کون سے لوگ دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں جو خود کو مومن کہتے ہیں، جنہیں اپنے سجدوں پر ناز ہے. صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ. اور وہ رسول کی ذات میں عیب تلاشتے پھرتے ہیں. تم کو تمہارے ایسے ایمان پر میں لعنت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ایمانداری نہیں، یہ بے ایمانی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. ارے آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک کیا ہے. اور جانتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد معلوم ایسا ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ ایسا چلتا ہے کہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. لیکن یا رسول اللہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رسول اللہ آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. اس بات کا مطلب سمجھے حضرت حسان؟ سبحان اللہ. اس بات کا مطلب سمجھے؟ آپ نہیں سمجھ میں ہے، ایکسپلین کروں، سمجھاؤں؟ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، سوال کیا ہوگا حبیب تیرا چہرہ کیسا بنا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. اللہ کے رسول یا رسول اللہ آپ سے رب نے سوال کیا ہوگا حبیب تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں اور تو قبلہ بدل دے. سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب نے پوچھا ہوگا حبیب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے اللہ رب العزت میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں مٹھی میں کنکری لوں اور تو کلمہ پڑھا دے. سبحان اللہ. حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے سوال کیا ہوگا حبیب تیری انگلیاں کیسے بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی یا اللہ میری انگلیاں ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ جائے، میں اشارہ کروں تو درخت کھینچ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ نے پوچھا ہوگا حبیب تیرا پسینہ کیسا بنا؟ حبیب
تیرا پیسہ پسینہ کیسا بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے اللہ میرا پسینہ ایسا بنا کہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر کے جائے تو مکے کی عورتیں پوچھے خوشبو کہاں سے منگائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا کہو سے آقا اٹھے تو آسمانوں کو عروج ملے، آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے، آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے. اور آگے بتاؤں آقا قدم اٹھائیں تو سنت بنے اور قدم رکھیں تو جنت بنے، اور جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، سبحان اللہ. جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، اور جسے اپنا گوشت اور لہو کہے نا وہ شیر خدا بنے، اور جسے چومے وہ حسنین کریمین سے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا حسن، اللہ کے رسول کا جمال میں بیان کروں، لیکن دوستوں میں ایک بات بتا دوں، اس ذات کی بات کر دوں اور تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جس ذات کی بات کو تسلیم کرنے میں کسی نمبر کا اختلاف نہیں، ہر نمبر والے اس ذات کی بات کو قبول کرتے ہیں. وہ ذات جانتے ہیں کس کی ہے؟ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی. کس کی ہے؟ حضرت. یہ نام یاد رکھا کرے، ہے نا، یہ ضروری ہے. آج کل لوگ بخاری کا حوالہ دے کر کے آپ کو نہ جانے کس بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے. اور ایک حصہ لیا اور اس میں سے آدھا تمام کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. کسے دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے نا. کیا ہوا تھا؟ چھری لیا تھا، نیمبو لیا تھا، ہے نا، نیمبو کاٹا، انگلی بھی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. حضرت یوسف کا یہ حسن. میں اسی پر ایک بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، ہے نا، یہ پور کہتے ہیں اس کو اردو. جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ پورے کٹ گئے تھے. سبحان اللہ. اور میں ایک بات اور کہہ دوں، میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا، علماء نے منع فرمایا، لیکن میں بات کروں گا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کی طرف. اللہ نے حسن کے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے. ایک حصہ اٹھایا اور اس کے بعد آدھا اس میں تمام کائنات میں تقسیم کیا، آدھا حضرت یوسف علیہ السلام. باقی کتنا بچا؟ 99. ارے 100 روپے میں سے 1 روپیہ دو. روپیوں کا حساب تو پکا رہتا ہے نا. ہاں، کتنا بچا؟ 99. قربان جاؤ حضرت عبدالحق محدث دہلوی پر. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اٹھایا اور آدھا حضرت تمام کائنات کو دیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی 99 حصے ہمارے آقا کو دے دیے. سبحان اللہ. کونین کو، والی کو دے دیا، مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ پورے کٹ گئے تھے. اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے بات کروں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، انہیں ہوش نہیں تھا، خبر نہیں تھی، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بے ہوش تھے اور انہیں ہوش آیا. ارے وہ بے ہوش تھے، انہیں ہوش آیا. ایسا ہوش آیا. کیسے بے ہوش تھے؟ ایسے بے ہوش تھے کہ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے مورت بنا لیتے. ایسے بے ہوش تھے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتے کیونکہ بے ہوش تھے. ایسے بے ہوش تھے کہ عورتوں کی عزت کو تار کرتے کیونکہ بے ہوش تھے. ایسے بے ہوش تھے کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیتے کیونکہ بے ہوش تھے. ایسے بے ہوش تھے کہ بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا کیونکہ بے ہوش تھے. ایسے بے ہوش تھے کہ جانتے پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے کیونکہ بے ہوش تھے. لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد انہیں ایسا ہوش آیا کہ سامنے دریا ہی پار کر گئے، سمندر آیا پار کر گئے، جنگل آیا پار کر گئے، ویرانہ آیا پار کر گئے. ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. ایسا ہوش آیا کہ سامنے دریا ہے. انہوں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچے اور گھوڑے کی ٹاپیں اٹھا کر کے
دریا میں رکھ دی اور دریا بھی انہیں نہیں ڈبوتا، دریا بھی انہیں نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نبی کا دامن۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے؟ دیکھیے تقریر میری ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیکیٹر آ چکا ہے، اب مجھے اس پہ پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اپنی بات ختم کر دینا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے ہماری محبت جو ہونی چاہیے نا وہ سچی ہونی چاہیے، آمین۔ ہے نا؟ صرف نعرے غلامی رسول